وحلم الحسنیہ، حلم بردباری، فوربیرنس، برداشت، تحمل، صبر سے بڑے درجے کو حلم کہا جاتا ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے حلیم۔ وہ اللہ جو خود کہہ رہا ہے میں حلیم ہوں، وہ کہہ رہا ہے کوئی ایسا بھی بندہ ہوتا ہے جس کے حلم کی اللہ گواہی دیتا۔ یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا حلم، بس میں بہت تیزی چلوں گا بہت معذرت کے ساتھ۔ تو حلم امام حسن مجتبی، شجاعت الحسینیہ، عصر میں اکیلے حسین کھڑے ہیں 72 دے کے، اتنا بڑا پوری فوج کے مقابلے میں ایک فوج ڈر رہی ہے، یہ اکیلا ڈرنے والا نہیں ہے۔ خواجہ کہتے ہیں اسے کہا جاتا ہے شجاعت۔ توجہ دیکھیں، اہل بیت کی شجاعت مشہور ہے، ایسے ہی ہے نا۔ بنی ہاشم کی 3 چیزیں بہت مشہور تھیں، شیعہ سنی سب نے لکھا ہے۔ بنی ہاشم کی شجاعت، سخاوت اور خوبصورتی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، میں بنو امیہ کا کوئی تذکرہ نہیں کروں گا۔ ان کی تینوں چیزیں برعکس تھی، لوگ پہنچ گئے۔ بنی ہاشم کی خوبصورتی مشہور تھی، سخاوت مشہور تھی اور شجاعت مشہور، سب شجاع تھے، دلیر تھے۔ اور اگر کوئی تنہا فوج کے مقابلے میں ہو اور فوج ڈر رہی ہو اور وہ کہتا ہو عبیدک ببابک، پروردگارا تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر، یہ بھوکا پیاسا لشکر کے مقابلے میں تنہا کھڑا ہے۔ شجاعت الحسینیہ و عبادت السجادیہ، جملے کو سن لیجئے گا۔ عبادت السجادیہ، کس کی عبادت؟ سید سجاد کی۔ دیکھیں پوری دنیا میں ہر آدمی عبادت کے لیے سکون تلاش کرتا، مجھے تنہائی مل جائے، مجھے عبادت کے لیے، وضو کے لیے تنہائی مل جائے، سکون مل جائے۔ کوئی آدمی پریشانی میں عبادت میں تمرکز نہیں کر پاتا، نماز میں تمرکز نہیں ہو، جو پریشان ہو اس سے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ ہر انسان عبادت کے لیے پاک جگہ تلاش کرتا ہے، اور اگر کوئی ایسا ہو جس کے سجدوں کے لیے زمین منتظر ہو، جو پریشان حالت میں عبادت کرے، اللہ کیوں نہ کہے یہ زین العابدین ہے۔ آپ نے غور کیا ہے؟ عبادت السجادیہ۔ عزیزان گرامی، ہر انسان چاہتا ہے سکون ملے گا تو عبادت کروں گا، اور اگر کوئی زندان میں ہو اور وہاں یہ نہ کہے میرا شکوہ ہے میں تنہا کیوں ہوں، میں زندان میں کیوں ہوں، کہ پروردگارہ میں تیرا کیسے شکر ادا کروں، تو نے ایسی تنہائی دی ہے کہ نہ سوائے تیرے کوئی اور، نہ سوائے میرے کوئی اور ہے۔ یہ عبادت سجادیہ۔ پھر امام باقر علیہ السلام کی باری آئی تو امام کے علوم مشہور ہیں، میں اپنے اندازے کی جلدی پیش کر دیتا ہوں، میں اس کو مکمل نہیں کر پاؤں گا کیونکہ میں جتنا کوشش کر رہا ہوں تیز چلوں اتنے ہی کندی آتی چلی جا رہی ہے۔ اب سن لیجئے، یہ میری محنت ہے، میں نے 14 سے متعلق خود محنت کر کے اس کو اپنے انداز سے اردو میں پیش کیا، یہ میری سن لیجئے، اگر دل کو لگے تو بولیے گا، نہیں تو بے شک خاموش رہیے گا۔ دیکھیں اللہ 14 کو بھیجنے کے بعد منوانا چاہتا ہے، دیکھو جب میرے 14 ایسے ہیں تو میں کیسا ہوں گا۔ اب پتہ کیسے چلے کہ یہ 14 اس کے بھیجے ہوئے ہیں؟ آثار بتائیں گے یہ اس کے پاس سے آئے ہیں۔ وہ محمود ہے، اس نے محمد کو بھیجا، وہ اعلیٰ ہے، اس نے علی کو بھیجا، وہ فاطر السماوات والارض ہے، اس نے فاطمہ کو بھیجا، وہ محسن ہے، اس نے حسن کو بھیجا، وہ قدیم الاحسان ہے، اس نے حسین کو بھیجا، وہ معبود و مسجود ہے، اس نے عابد و سجاد کو بھیجا، وہ علیم و خبیر ہے، اس نے باقر العلوم کو بھیجا، وہ اصدق القائلین ہے، اس نے جعفر الصادق کو بھیجا، غیظ و غضب پہ اسے قابو تھا، اس نے موسیٰ کاظم کو بھیجا، مرضات کا مرکز اس کی ذات تھی، مرضیاں اس کی تھی، اس نے علی رضا کو بھیجا، تقوی وہ عطا کرتا تھا، اس نے محمد تقی کو بھیجا، نقاوتیں اور پاکیزگیاں اس کے لیے تھی، اس نے علی نقی کو بھیجا، ہیبت اس کی تھی، ہیبت اس کی تھی، اس نے حسن عسکری کو بھیجا، وہ غیب مطلق ہے، اس نے مہدی منتظر کو بھیجا۔
توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام؟ یہ جو پوری کائنات کا نظام ہے، تو عزیزان گرامی اب آئیے ذرا میں صرف عسکری لقب جو امام علیہ السلام کا اس سے متعلق چند جملے پیش کر دوں اگر سننا پسند فرمائے۔ بہت سے لوگوں نے لکھا کہ کیونکہ چھاونی تھی سامرہ اور اس کو عسکر کہا جاتا تھا، فوج کو کہتے ہیں عسکر، اور عسکری یعنی فوجی، پاکستانیوں سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ تو عسکری یعنی فوجی یا فوج والا، اسے کہا جاتا ہے عسکری اور معسکر، یہ پورے ایک بحث ہے، الفاظ کی لفظ کی ایک بحث ہے۔ تو اب امام کا لقب ہے عسکری۔ جب آپ عراق انشاءاللہ زیارت پہ جائیں گے نا سامرہ، تو وہاں پہ آپ پڑھیں گے عسکریین، دو عسکری، کون ہیں؟ امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام، 10ویں اور 11ویں امام کہتے ہیں عسکریین، دو عسکری۔ یہ بنی عباس نے پورا شہر بسایا تھا، اس کا نام رکھا سرہ مرہ، سرہ مرہ، من ہے من اور رے سے ملا تو ادغام ہو گیا مرہ، تو انہوں نے نام رکھا کہ جو بھی اس شہر کو دیکھے گا اسے سرور ہوگا۔ جس نے دیکھا anyone who saw the city was pleased، اس کو سرور ہوا، اس نے دیکھا، اس نے کہا بہت خوبصورت شہر ہے، کیونکہ دجلہ کے ساتھ ساتھ بنایا تھا، بہت سرسبز و شاداب تھا، اس لیے نام رکھا سرہ مرہ۔ سرہ مرہ سے ہو گیا سامرہ، اور وہیں سے سامرہ سب لوگ کہنے لگے، تو اب یہ تب بدل گیا، انہوں نے نام رکھا تھا سرہ مرہ۔ بنی عباس نے شہر بنایا، اور پھر جب انہوں نے بنا لیا عباسیوں نے، تو انہوں نے کہا بھئی کس کو کس سے خطرہ ہو سکتا ہے ہماری یعنی حکومت کو، تو انہوں نے ایک پورا انالیسس کیا، انہوں نے پوری فوج بنائی کہ ہماری حکومت کوئی نہ گرا سکے، چھاونی بنائی۔ میں اسلام آباد کا نہیں بتا رہا، میں سامرہ کا بتا رہا ہوں۔ تو اب بہت بڑی انہوں نے چھاونی بنائی اور وہاں پہ بہت بڑا لشکر رکھا، 1 لاکھ سے زیادہ فوج بنائی، بہت بڑی، اس زمانے میں 1 لاکھ کی فوج بہت بڑی فوج تھی، 1 لاکھ سے زیادہ بڑی فوج، اور ایک وہ فوج کا بنانے کے بعد انہوں نے کہا کس سے خطرہ، تو انہوں نے کسی آدمی نے کہا کہ بھئی علی النقی، یہ کون نے کہا؟ یہ اہل بیت میں سے، ان کی لوگ بہت زیادہ معتقد ہیں، ان کو بہت زیادہ مانتے ہیں، اگر کبھی انہوں نے تمہارے خلاف اعلان بغاوت کر دیا تو تمہیں لوگ جان سے مار دیں گے۔ تو ان کا بھی کہاں رہتے ہیں؟ کہ مدینے میں۔ کہ پھر انہیں مدینے میں نہ رہنے دو، انہیں سامرہ لے آؤ، ہماری نظارت میں بھی رہیں گی، ہمیں خطرہ بھی نہیں ہوگا، اور ایک ہمیں بھی پوشش مل جائے گی، ہم ہر آدمی کو بتاتے پھریں گے ان کی ہمیں حمایت حاصل۔ اب پتہ چلا ساتھ رہنے سے حمایت نہیں ہوتی، کئی لوگوں کو ساتھ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ حمایت حاصل کی جا سکے، اور کئی لوگ ساتھ اسی لیے چلتے ہیں تاکہ ہمیں ان کی حمایت مل جائے۔ ہمیشہ ساتھ چلنے والے مخلص نہیں ہوتے، کچھ مغرض بھی ہوتے، غرض والے بھی ہوتے ہیں۔ تو اب انہوں نے ایک مرتبہ بلایا، جب امام علی نقی علیہ السلام کو بلایا سامرہ، تو امام نے اپنے صاحبزادے امام حسن عسکری علیہ السلام سے فرمایا، کہا میرے سارے فرزند میرے ساتھ چلے، اور اب ہم مدینے واپس نہیں آئیں گے۔ جیسے ہمارے جد مولا علی گئے تھے مدینے سے، تو وہ جانتے تھے میری شہادت کوفے میں ہوگی، میں واپس نہیں آؤں گا، جیسے مولا حسین جب گئے تو جانتے تھے کربلا میں شہادت ہوگی، نہیں۔ امام رضا جب بتا کے گئے تھے کہ میں نہیں آؤں گا، تو اسی طرح سے ہم واپس نہیں آئیں گے۔ امام چلے، جب تشریف لائے تو امام حسن عسکری علیہ السلام ساتھ ہیں، وہاں پہ آئے اور آ کے بس گئے۔ میں پورا پڑھوں مضمون؟ انہیں بعد میں پکڑ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی، بھئی میں وقت کے اندر مکمل کروں گا، ساتھ رہیے گا میرے۔ تو اب ایک مرتبہ امام علیہ السلام کو بلایا گیا، امام وہاں پہ تشریف لیا ہے۔ 11ویں امام 14 برس کے ہیں، متوکل عباسی آپ نے نام سن رکھا ہوگا۔ یزید کے بعد جو سب سے زیادہ ظلم کیا آل محمد پہ، متوکل عباسی نے۔ اب نام ان کے جو بھی تھے، انہوں نے اپنے آپ کو القاب بڑے بڑے دے لیے تھے، متوکل باللہ، معتمد باللہ۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا، اپنے آپ کو ٹائٹلز نا، القاب۔ دیکھیں القاب چرانا بڑا آسان کام ہے، نبھانا بہت مشکل کام ہے۔ لقب تو کوئی بھی کسی کو چرا سکتا ہے کہ یہ لقب مجھے مل جائے، لیکن اس کو نبھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، باقی لوگ پریشان ہیں۔ تو اب ہوا یہ کہ انہوں نے کہا متوکل عباسی، متوکل باللہ، وہ ہم کہتے ہیں عباسی، وہ کہتے تھے متوکل باللہ، معتمد باللہ، یعنی اللہ سے توکل رکھنے والا، اللہ سے اعتماد کرنے والا، متوکل باللہ، معتمد باللہ، معتز باللہ، محتدى باللہ۔ اس طرح سے انہوں نے اپنے سارے القابات لگا لیے تھے۔ میں باقی کسی کے متعلق نہیں کہوں گا کس کس کے القاب کیا کیا تھے، چلیں۔ متوکل نے کیا کیا، امام علی نقی علیہ السلام نے 5 خلفاء کا دور دیکھا، ان میں سے ایک متوکل تھا، اس نے کربلا کو اٹھایا، اس نے بہت کچھ کیا۔
اب اس نے کیا کیا, ایک دن فوج بنا لی, کہا کہ بھئی جتنا بھی کوشش کرتا ہوں یہ روبی میں نہیں آتے. روب سمجھتے ہیں نا کہ یہ میرے روب میں بیٹھ جائے, تو اب کیا کیا جائے. اس نے بہت سے جتن کیے کہ امام علیہ السلام کو کس طرح روب میں لے آئے. اسے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ فاتح خیبر کی نسل, یہ روب میں آنے والے نہیں ہیں. میں بہت دھیمے انداز سے چل رہا ہوں, میرا اس وقت گلا ساتھ نہیں دے رہا. عزیزان گرامی, اس نے بلایا ایک دن, 90,000 کی فوج تھی, لشکر تھا. کہا کہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤ سب, اور ہاتھوں میں اس زمانے میں بندوقیں نہیں ہوتی تھی, اسلحہ اپنے اپنے نیزے ہاتھ میں لے لو, گورز لوہے کے اور کمان. جب میں آواز دوں تو سب زور زور سے پتھروں پہ مارنا, شور بپا ہوگا. 90,000 فوج, اور شور مچا کے کہے بادشاہ سلامت حکم فرمائیے, خلیفہ وقت آپ جو حکم دیں. تو ذرا امام میں کہہ رہا ہوں کہ بھی یہ علی ابن محمد پہ روب بیٹھ جائے گا. ایک دن کہنے لگا فرزند رسول چلیے ذرا میرے ساتھ میں اپنے فوج کی, فوج نہیں کہا بلکہ اپنے حکومت کی آپ کو سیر کرا دوں. بہت موٹی موٹی دیواروں والا محل تھا, قلعہ تھا, باغ وحش تھا, اس میں شیر لے کے آیا تھا افریقہ سے, جانور رکھے تھے, جانوروں کو جانور پالنے کا. تو اب ایک اس کا اپنا مزاج تھا, ایک درندہ صفت آدمی تھا. متوکل کے لیے کہتے ہیں کہ انتہائی قسیل القلب, سخت دل ترین انسان, ملعون ترین انسان تھا. اس نے کربلا کو چاہتا تھا میں نام مٹا دوں گا کربلا کا, زائر نہیں آنے دوں گا, ہاتھ کاٹتا تھا زیارت کرنے والا. تو بہرحال اب ایک مرتبہ امام کو لے کے چلا. امام علی علیہ السلام نے فوراً آواز دی امام حسن عسکری علیہ السلام کو, کہا میرے ساتھ چلیے, ہمیں بادشاہ اپنی سلطنت دکھانا چاہتا ہے. دونوں سیر کرتے ہوئے ساتھ ساتھ چلے. اس نے کہا یہ میرے شیر ہیں, یہ ہے, یہ وہ. کرتے کرتے ایک مرتبہ باہر لے کے آیا تو دیکھا پوری فوج پہاڑ پہ تھی. مسکرا کے دیکھنے لگا, کہا یہ میری فوج. ساری فوج نے ایک مرتبہ لوہے کی جو اوزار تھے, جو ہتھیار تھے, زمین پہ مارنا شروع کیے. امام علیہ السلام کو جلال آیا. آپ نے کہا تو اپنی فوج سے ڈرانا چاہ رہا. امام نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے امام حسن عسکری کی طرف اشارہ کیا, کہا بیٹا ذرا اپنی فوج بھی دکھا دیجیے. اب امام کا لقب عسکری کہاں سے پڑا؟ ایک مرتبہ اس نے دائیں طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ میری فوج ہے, امام نے بائیں طرف اشارہ کیا. امام حسن عسکری علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ کیا, سارے بادل چھٹنے لگے, زمین سے لے کے آسمان تک ملائکہ نظر آنے لگے. ایک ایک فرشتہ پہاڑ سے بڑا تھا. سب نے آواز دے کے کہا فرزند رسول آپ جو حکم دیں ہم بجا لائیں. اگر آپ کہیں تو یہ ساری فوج ہم فنال کر دیں, اور اگر حکم دیں تو متوکل کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں. ایک مرتبہ جب متوکل نے سنا تو وہیں بے ہوش ہو کے گر گیا. جب لوگوں نے چہرے پہ پانی ڈالا ہوش میں آیا تو کہنے لگا فرزند رسول آئندہ فوج نہیں دکھاؤں گا, آپ بھی فوج نہ بلائیے گا. میں آپ کی زبان میں اپنے انداز سے پیش کروں, میرے تو وڈیرے بھی کہہ گئے اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. یہ لفظ عسکری امام حسن عسکری پہ جچتا ہے. عسکری یعنی فوج والے. میں مکمل کروں گا, 10 بج رہے ہیں. عزیزان گرامی, یہ امام کے زمانے میں بے انتہا ایک خوف کا, اختناق کا عالم تھا. یہاں تک کہ خود امام تقیہ میں تھے. جب امام کی امامت کا دور شروع ہوا تو خود زندان سے شروع ہوا. امام زندان میں تھے اور 1 برس پہلے زندان میں رہے. 254 ہجری سے 232 ہجری میں امام کی ولادت ہے. 8 ربیع ثانی, اور شیخ مفید نے لکھا 10 ربیع ثانی, اور شہادت 8 ربیع الاول کو ہے. 1 برس پھر اس کے بعد معتمد باللہ آیا, اس نے بھی امام کو 1 برس زندان میں رکھا. 256 ہجری میں امام کو رہائی ملی. 254 سے 55 ہجری ایک خلیفہ کے دور میں, پھر دوسرے خلیفہ کے دور میں 1 برس اور امام زندان میں رہے. پھر آخری جو معتمد باللہ تھا اس نے امام کو رہائی دی اور امام پہ پہرے بٹھا دیے. پہرے کیوں بٹھا دیے؟ کہ یہ 11ویں ہیں. پیغمبر کی مشہور حدیث تھی, ایک حدیث نہیں 10 یوں احادیث ہیں کہ ایک میرے 12 جانشین ہوں گے, 12واں ساری دنیا کے ظالموں کے تخت الٹ دے گا. اب مجھے اور آپ کو پتہ ہو نہ پتہ ہو, ظالم کو خود پتہ ہوتا ہے یہ میں ہوں. کوئی بھی ظالم ہوگا اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں ظالم ہوں. فرعون کو پتہ تھا جب نجومیوں نے کہا تھا نا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں, اس کا نام موسیٰ ہوگا, وہ تمہارا تخت الٹ دے گا. دیکھیں اب اسے اتنا ایمان تھا فرعون کو, اس نے بچوں کو مارنا شروع کر دیا, لیکن اللہ پہ ایمان نہیں لایا.
میں جملے کہہ گیا ہوں. وہی نمرود کا حال تھا, یہی بنی عباس کا حال تھا. بجائے اس کے کہ امام پہ ایمان لے آتے, انہوں نے 11ویں امام کے گھر پہ پہرے بٹھا دیے, جاسوس بٹھا دیے. جواسیس جو ہے چاروں طرف امام کے گھر کے رہتے تھے, 400 سے زیادہ جاسوس. ہر آدمی کوشش کر رہا ہے گھر میں بچے کے رونے کی آواز سننے میں آ جائے, ہم جا کے مخبری کر دیں. انہیں پتہ ہی نہیں تھا اس گھر میں بچے روتے ہوئے پیدا نہیں ہوتے. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں, وہ رونے والے اور ہیں. یہ امام معصوم علیہ السلام کا گھر تھا. میرے الفاظ کچھ دیر اور سنیں گے. بس بھئی آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں گے چند جملے. تو عزیزان گرامی, ایک مرتبہ وہ سب جاسوس بیٹھے رہتے کانوں میں لگا کے, کہیں سے رونے کی آواز آ جائے, جا کے مخبری کر دیں, کوئی انعام مل جائے گا کہ ہاں ہم نے آواز سنی ہے, بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی. عزیزان گرامی, یہاں تک کہ جاسوس نے کہا بادشاہ سلامت خلیفہ وقت, بچے کے رونے کی آواز ہمیں نہیں آئے گی, ان کا گھر بڑا ہے, صحن ہے, سرداب ہے, کچھ خواتین ہائر کر لیجئے. نہیں پہنچا سکا. اب پتا چلا کہ کئی مرتبہ خواتین بھی گھروں میں بھیج دی جاتی ہیں تاکہ جاسوسی پوری طرح سے کی جا سکے. تو اب انہوں نے خواتین کو ہائر کیا, وہ گھر میں آتی تھی, دیکھتی تھی کوئی امام کی زوجہ کے ہاں آثار ہوں, ایکسپیکٹیشن یعنی ایکسپیکٹ کر رہی ہوں, گھر گھر میں یعنی امام کے ازواج تک پہ مخبری جاسوسی بیل. اب 11ویں امام کے 3 ذمہ داریاں جلیلی پیش کر رہا ہوں. بہت سے کام ہیں لیکن 3 بہت بڑی ذمہ داریاں تھیں. ایک 12ویں کی حفاظت, دوسرے 12ویں کا تعارف, خاص خاص شیعوں میں پہچنوانا, خاص خاص شیعوں میں. تو پہلے حفاظت, دوسرے امام کا تعارف, تیسرے پورا نظام بنا کے دینا, کیونکہ 12ویں امام نے غیبت میں جانا ہے. تو پورا نظام کس نے بنا کے دینا ہے؟ 11ویں امام علیہ السلام نے. عزیزان گرامی, میں یہ جملے نہیں پہنچا پایا. 12ویں امام کی حفاظت, رسول خدا کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا تو 5 ہستیوں کو پہلے بھیجا حفاظت کے لیے. حضرت عبد المطلب, حضرت ابو طالب, حضرت حمزہ, حضرت آمنہ, حضرت فاطمہ بنت اسد. عزیزان گرامی, ان ہستیوں کو پہلے بھیجا, آپ نے حفاظت کے لیے جانا. ان سب کو بشارت تھی کوئی آخری نبی آنے والے ہیں. کچھ لوگ پہنچ گئے. حضرت عبد المطلب کو بشارت تھی کوئی آخری نبی آنے والے. حضرت ابو طالب کو بشارت تھی. حضرت حمزہ کو جناب خدیجہ کے اتنے رشتے آئے, سب کو منع کر دیا, نہیں ہمیں بشارت ہے کسی آخری نبی نے آنا ہے, ابھی بھی مجمع نہیں ہے. ان سب کو بشارت تھی پیغمبر کی وجہ سے. تو کیا پیغمبر کو کوئی بشارت نہیں تھی؟ عزیزان گرامی, ان سب ہستیوں کو بشارت پیغمبر کی وجہ سے تھی. تو عزیزان گرامی, اب 12ویں کی بشارت سب نے دی تھی, خود پیغمبر اسلام نے دی تھی. بھائیوں کی کتابوں میں 119 روایات ہیں. کتنی؟ 119 روایات ہیں کہ المہدی میں ولد فاطمہ, کہ یہ جو رسول خدا نے فرمایا کہ میرا 12واں لال مہدی ہوگا وہ فاطمہ الزہرا سلام علیہ کی نسل سے ہوں گے. عزیزان گرامی, اب سب کو پتا تھا. سب کہہ رہے ہیں کون؟ ہم دنیاوی ترتیب نہیں مانتے, سب جانتے تھے یہ 11ویں ہیں, انہی کا بیٹا 12واں ہوگا جو سارے ظالموں کے تخت الٹ دے گا. اب سب کی نظریں امام کی طرف ہیں. تو عزیزان گرامی, اسی لیے آخری جو ائمہ ہیں ان کو جلدی جلدی زہر دیا گیا. 9ویں امام 25 برس کے تھے, زہر دیا گیا. 10ویں امام 41 برس کے تھے, 11ویں امام 28 برس کے تھے. تو اب امام کے, اب آئیے ذرا تفصیل کا وقت نہیں ہے. 12ویں, میں یقین مانیے کہ بہت سے ذہن میں مطالب لے کے آیا تھا لیکن اس ترتیب سے پیش نہیں کر پایا. تو عزیزان گرامی, اب امام کے زمانے میں نا, یہاں تک کہ 11ویں امام نے خط لکھا اپنے ایک شیعہ, بغداد میں شیعہ زیادہ تر بغداد میں تھے اس زمانے میں, بغداد کاظمین یہ مرکز تھا شیعوں کا. تو اب بغداد میں امام کے جو نائب تھے وہ شیعوں سے خون جمع کرتے تھے. حضرت عثمان ابن سعید جو پھر 12ویں امام کے جو نواب اربع ان میں سے پہلے نائب, تو وہ 10ویں اور 11ویں امام کے شاگردوں میں سے ہیں اور ان کے اصحاب میں سے ہیں, ان کے انصار میں سے اور ان کے نائبین میں سے. امام نے کہا بغداد کے شیعوں کا خمس جمع کر لیا کرو, وہیں پہ میں بتاؤں گا کس کو کیا دینا ہے. اب امام بتا رہے ہیں کہ کبھی یہ نہ کرنا میرے بعد خمس دفنانے لگو, بینک اکاؤنٹ میں ڈالنے لگو, یہ میرے شیعوں پہ خرچ کر دینا, سہم سادات سیدوں کو دے دینا, سہم امام سے غیر سادات کی مدد کر دینا. اب پورا نظام جو دیا ہے, اماموں کو تو پتا تھا کیسے خرچ کرنا. 11ویں امام نے شیعوں کو سمجھایا,
بھئی آج کوئی یہ بہانہ نہیں بنا سکتا، یہ خمس جمع کرنے والے خمس کھا لیتے ہیں. توجہ، اگر کوئی خمس کھا رہا ہے تو آپ اسے نہ دیجئے، خود تو خرچ کرنا جانتے ہیں. اگر کوئی خمس صحیح خرچ نہیں کر رہا تو آپ کا فریضہ ادا نہیں ہوا، آپ پہ پھر بھی واجب ہے مستحق تک اپنا خمس پہنچائیے. نہیں پہنچا سکا. آج پاکستان میں جملہ عام سننے میں آتا ہے، بھئی یہ تو جنگل بن چکا ہے. اگر آپ کہیں جنگل میں چلے جائیں گے تو جانور تو نہیں بن جائیں گے، آپ جنگل میں بھی جائیں گے تو انسان ہی رہیں گے. تو انسانیت دکھائیے. یہ کیا بات ہے کہ اگر جنگل بن گیا تو پھر ہم بھی جانور بن جائیں؟ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. حضرات گرامی، ہم پہ لازم و ضروری ہے ہم پھر بھی انسان رہیں. تو اب آئیے ذرا میں جملے پیش کر رہا ہوں. 11ویں امام علیہ السلام نے خط لکھا بغداد میں اپنے ایک شیعہ کو، اپنے کسی خاص مومن کو خط لکھا. ایک اور شیعہ سے کہا بھئی یہ خط پہنچا دیجیے. اب یہ نہیں کہا خط پہنچا دیجیے، امام نے کہا یہ عصا ہے فلاں شیعہ کو دے دیجیے گا. انہوں نے لکھا عصا، عجیب سا عصا ہے. عصا لیا، اب اس میں خط تھا. امام علیہ السلام نے، کیونکہ جاسوس بیٹھے تھے، پتہ چل جائے کہ یہ شیعہ، اسے مار دیا جاتا. تو اب اس سے کہا بھئی آپ یہ عصا لے کے. اب پرانا جو بغداد ہے، اگر آپ پرانے بغداد میں گئے تو اس کی تنگ گلیاں ہیں. کراچی والے زیادہ تر چہرے نظر آ رہے ہیں. کھارا در وغیرہ میں آپ نے دیکھا تنگ گلیاں ہیں. لاہور کے موچی دروازے وغیرہ میں اگر جائیں، پرانی دلی، کتنے شہروں کے نام لوں تو ہاں ہوں کر لیجیے تاکہ پتہ چلے پہنچ گئے. تو اب تنگ گلیاں، تو اس میں ایک صاحب سامنے سے آ رہے ہیں، ساتھ میں گدھا بھی ہے، یہاں سے یہ جا رہے ہیں مولا کے ماننے والے کہ میں خط پہنچ، یہ امام کا عصا پہنچا دوں. آنے والے صاحب سے کہا بھئی راستہ دے دیجیے. انہوں نے کہا بھئی میں سامان لدا ہوا ہے گدھے پہ، میں نہیں ہٹ سکتا، آپ واپس جائیے. انہوں نے کہا میں بھی واپس نہیں جاؤں گا. دونوں میں تکرار ہونے لگی. اتنے میں یہ جو مولا کے چاہنے والے عصا لے کے جا رہے تھے، انہوں نے اٹھا کے عصا اس کے سر میں مار دیا. عصا مارا، عصا ٹوٹ گیا، اس میں سے خط نکلا. انہوں نے سب جمع کیا، واپس آیا، کہا مولا جو آپ نے عصا دیا تھا اس میں سے خط نکلا. مولا نے فرمایا خط میں نے ہی چھپا کے دیا تھا، میرے ساتھ چلا کرو تو پھر لڑائی جھگڑے بند کر دیا کرو. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. امام نے فرمایا جب مجھے مانتے ہو، میرے ساتھ چلتے ہو تو جیسا کہوں ویسا کیا کرو. لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ میرا خط اس خاص آدمی کو ہے، وہ خاص شیعہ ہے، اسے میں نے سارا بتایا ہے کون کون سی بیوگان ہماری ماننے والی ہیں، کن کن یتیم بچوں کے خرچے میں نے بھیجے ہیں، کون کون سا شیعہ جس کے گھر میں فاقہ ہے، یہ خمس کن کن تک پہنچانا ہے. تیرا کام یہ نہیں ہے کہ تو لڑتا پھرے، تیرا کام یہ ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میرے بھائی میرے بچے ان جملوں پہ غور کریں. عزیزان گرامی، اب سوچئے کتنا اختناق اور خوف کا دور تھا کہ امام اپنے ایک ایک شیعہ کی سوچ رہے تھے کہ کہیں اس کی مخبری نہ ہو جائے، اس کو مار نہ دیا، اس کو زہر نہ دے دیں، اس کو قتل نہ کر دیں. میں اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو عزیزان گرامی، ابھی امام علیہ السلام کہیں پہ بھی کوئی رہ رہا ہے. ایک آدمی نے یہاں تک کہا کہ میں کہیں امام سے کسی طرح سے مل لوں. کہا کہ مولا آپ کے ایک شیعہ نے پیغام بھیجا ہے کہ مولا سے کہنا میں بہت پریشان ہوں، میرے گھر میں فاقے ہیں، میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے دعا کر دیں. امام نے کہا جب واپس جاؤ تو اس سے کہنا ہم تم سے غافل کب ہیں کہ تم پیغام بھجواؤ، ہم تم میں سے ایک ایک کو اس کے نام سے حسب نسب سے پہچانتے ہیں. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. عزیزان گرامی، ہمارا اتنا ایمان اور یقین ہونا چاہیے اہل بیت علیہ السلام کی عظمت پہ، ان کی عصمت پہ، ان کے علم پہ. تو عزیزان گرامی، یہاں تک چھٹے امام کی حدیث ہے جو کربلا جائے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جد حسین اپنے ایک ایک زائر کو اس کے نام سے حسب نسب سے پہچانتے ہیں. عزیزان گرامی، تفصیل کا وقت نہیں، 2 4 5 10 منٹ چلیں گے. تو اب 11ویں امام علیہ السلام کا دور جو ہے وہ بہت خوف کا دور. امام نے بہت سی جو احادیث بیان کی، خمس کا پورا نظام دیا. ایک شیعہ بغداد سے پہنچا یہ سوچ کے میں خمس دوں گا لیکن میں پوچھوں گا 11ویں امام سے کہ 12ویں کہاں ہے. ہم نے اپنے تمام علماء سے سنا ہے، اجداد سے سنا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا میرے 12 جانشین ہوں گے اور حسن و حسین کے بعد کبھی بھی امامت بھائیوں میں جمع نہیں ہوگی، ہمیشہ ایک امام کا بیٹا ہی دوسرا امام ہوگا. اگر آپ 11ویں ہیں تو 12ویں کون ہیں؟ کہا میں نیت لے کے پہنچا کہ میں 12ویں سے ملنا چاہتا ہوں. جلدی سے سن لیجیے گا واقعے کو. تو عزیزان گرامی، ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میں پہنچا، خمس لے کے پہنچا، 11ویں امام نے مجھے دیکھا، کہا آج میں نہیں تمہارا 12واں پہنچ رہا ہے، تمہارا 12واں امام تمہارے خمس کا حساب کرے گا. کہ جیسے میں نے 12ویں کا نام سنا مجھ پہ ایک لرزہ سا طاری ہوا، گھبراہٹ میں لب میرے خشک ہونے لگے، زبان کانپنے لگی. کہا کہ مولا میری 12ویں سے ملاقات ہوگی؟ کہا ہاں. کہا یہ دروازہ کھولو، جب صحن میں جاؤ گے تو سامنے ایک ابا قبا میں، دیکھیں عرب سر پہ کپڑا لیتے ہیں نا، پرنا کہتے ہیں، کپڑا رکھتے ہیں.
لیکن یہ امامہ رسول خدا کا لباس. اہل بیت نے کہا کہ ہمارے مکتب کی تبلیغ کرنے والے ہمارے جد رسول خدا کا لباس پہنے. مولا علی نے ہمیشہ امامہ پہنا, ابا قبا پہنی. عرب صرف ابا لیتے ہیں, قبا نہیں پہنتے. یہ قبا ہم تو بٹن لگا لیتے ہیں, مولا پٹکا باندھتے تھے. کسی نے پوچھا یا علی آپ دو کیوں پہنتے ہیں؟ عرب صرف ابا لیتے ہیں, ابا بھی لیتے ہیں قبا بھی. کہا رسول خدا ابا بھی لیتے تھے قبا بھی. کہا اگر میں ہی سنت نبوی کو زندہ نہیں رکھوں گا تو سنت نبوی کو اور کون زندہ رکھے گا؟ میں مکمل کر رہا ہوں عزیزان گرامی. تو یہ وہ کہتا کہ میں جیسے ہی پہنچا 11ویں امام نے کہا جاؤ اس حجرے میں چلے جاؤ. کہ میں گیا تو دیکھا ایک بچہ ہے 4-5 برس کا, اور بچے نے امامہ پہن رکھا, ابا قبا پہن رکھی ہے. جیسے میں اندر گیا لگتا تھا کہ حجرے میں آفتاب اتر آیا, سورج یا چاند زمین پہ ہے. کہ میں نے جیسے ایک مرتبہ دیکھا, مجھ پہ حیرت آ رہی ہوئی, میں نے ایک دفعہ دیکھا, میری آنکھیں بند ہوئی, میں نے سر کو جھکایا. امام نے کہا قریب آؤ, ہاتھ ملا سکتے ہو؟ کہ مولا مجھ میں اتنی طاقت نہیں, اتنی جرت نہیں کہ میں آپ کو ہاتھ لگاؤں. آپ نے اردو کا محاورہ سنا کہ ہاتھ لگانے سے میلا ہو جائے؟ پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے. وہ شیعہ کہتا ہے جو بغداد سے گیا تھا, عالم تھا, فاضل تھا, متقی تھا, پرہیزگار تھا. کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ جو امام سامنے بیٹھے میں اتنا گنہگار ہوں, ہاتھ لگانے سے میلے ہو جائے. کہ میں نے ایک مرتبہ امام سے اجازت مانگی کہ میں ہاتھ نہیں ملا سکتا, میں ہاتھ نہیں آپ کو لگا سکتا, اگر مجھے اجازت دے میں زمین پہ بیٹھ جاؤں. کہ وہ تخت پہ بیٹھے تھے, کہ میں زمین پہ بیٹھا. کہ میری نگاہیں نہیں مل رہی تھی. کہا کہ امام نے کہا سوالات پیش کرو. کہ جتنے سوالات سوچ کے گیا تھا وہاں جا کے لگتا تھا زبان پہ تالے لگ گئے ہیں, میری لب کشائی نہیں ہو رہی, زبان نہیں کھول رہی, بولا نہیں جا رہا. امام کا ہیبت و جلال. عزیزان گرامی ایک جملہ سن لیجئے, معصوم کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے اس میں کشش پائی جاتی ہے. میں جملہ نہیں پہنچا سکا. سرور کائنات سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے پوچھا یا رسول اللہ, آپ کہتے ہیں نبی یوسف خوبصورت تھے اور سارا مدینہ کہتا ہے آپ زیادہ خوبصورت ہیں, تو آپ بتائیے کون زیادہ خوبصورت ہے, نبی یوسف یا آپ؟ تو آپ نے فرمایا میرا بھائی یوسف صرف خوبصورت تھا, میں خوبصورت نہیں ہوں صرف. انا اجذب منہ, مجھ میں کشش زیادہ ہے. یوسف میں صرف خوبصورتی تھی, مجھ میں خوبصورتی کے ساتھ جذابیت ہے, کشش ہے. I am more attractive, میں صرف خوبصورت نہیں ہوں, میں اٹریکٹیو ہوں. پیغمبر صاحب نے فرمایا میں جو دیکھتا, اگر میں اور میرا بھائی یوسف دونوں ساتھ چلیں گے تو لوگ میرے بھائی یوسف کو کم دیکھیں گے, مجھے زیادہ دیکھ. امام حسین کے لیے ملتا ہے کہ بچے بھی دیکھتے تھے تو جذب ہو جاتے تھے. امام حسین کو بچے ہاتھ لگانا چاہتے تھے, چھوٹے چھوٹے بھائی, کیوں بچے معصوم ہوتے, گناہ نہیں ہوتے. اور امام حسین کے لیے ملتا ہے کہ اگر بچے بھی ان کے ساتھ چلتے ہوئے گر جاتے, امام حسین کا قد بڑا تھا, اگر بچے چلتے ہوئے گر جاتے تھے تو مولا رک جاتے تھے, یہ بچہ گر گیا اسے اٹھاؤ, ہاتھ پکڑ کے اٹھاتے, اسے پیار کرتے. یہ معصوم کی نشانی ہے کہ کشش ہوتی بہت زیادہ. تو اب 11 بجے وہ کہتے ہیں میں نے 12ویں امام کو دیکھا, میں پڑھوں یہ سب؟ تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ امام میں بہت کشش ہے, میں آگے نہیں بڑھ پا رہا, امام کو دیکھتا ہوں جذب ہوتا ہوں, بار بار دیکھتا ہوں, سر جھکاتا ہوں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا سوالات کا مجھ سے بولا نہیں جا رہا. امام علیہ السلام نے فرمایا اور کوئی کام؟ کا مولا خم سے نہیں آیا تھا, اتنے پیسے ہیں. امام نے کہا نہیں یہ 132. امام نے ایگزیکٹ فگر بتائی, وہ جو اشرفیوں کی تھیلی لے کے آیا تھا. امام نے کہا نہیں یہ جو سونے کے سکے ہیں, یہ دینار ہیں, یہ 132 ہیں. اس نے کہا نہیں مولا اس شیعہ نے کہا تھا اتنے ہیں. مولا نے کہا جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح. کہا اپنے ایمان اور یقین کے لیے گن لو. کہا میں نے ایک مرتبہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس پوٹلی کو کھولا, اس میں سے سارے سکے نکالے, جب گنے تو ہاتھ کانپ رہے تھے, صحیح نہیں گن سکا, سب آگے پیچھے ہو گئے. کہ مولا جو اس نے بتایا تھے وہ بھی نہیں, جو میں نے سوچا تھا وہ بھی نہیں, جو آپ نے کہا. امام نے کہا دوبارہ گنو, جو میں نے کہا وہی صحیح. کہا جب دوسری تیسری مرتبہ گنا تو جو امام نے فرمایا تھا وہ صحیح تھا. امام نے کہا یہ پیسے واپس لے جانا, اس مقام پہ کچھ خواتین ہیں, بیوہ ہیں, میری طرف سے ان کا خرچہ دے دینا. عزیزان گرامی اسے کہتے امام جو پیسے جمع کر کے غنی بن جائے, وہ امام نہیں ہوتا. جو سب کچھ لوٹا کے امیر کہلائے وہ حجت خدا ہوتا ہے. عزیزان گرامی میں جملے بس میں مکمل کر رہا ہوں, میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا. تو عزیزان گرامی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے امام سے واقعات بہت تفصیلی ہیں, تو وہ 11ویں امام خاص خاص شیعوں کو تعارف بھی کرواتے بتاتے. اب آئیے ذرا میں مکمل کر رہا ہوں. ہمارے بھائی, ہمارے اہل سنت بھائی وہ کہتے ہیں کہ بھی تمہارے 12ویں امام نہیں. دلیل کیا؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ
400 فوجی گئے تمہارے امام کو تلاش کرنے، ان کے گھر میں سرداب تک گئے، انہیں نہیں ملے. جب 400 لوگوں کو تلاش کرنے پہ نہیں ملے تو اس کا مطلب ہے نہیں ہے. دلیل واضح ہوئی؟ اعتراض روشن ہوا یا نہیں؟ میں جواب دوں گا جب تک اعتراض نہیں پتہ چلے گا میرا جواب سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ یہ کہتے ہیں 400 فوجیوں نے تمہارے امام کو تلاش کیا اور ان کے گھر میں داخل ہو گئے، سرداب میں بھی گئے، انہیں نہیں ملے، اس کا مطلب ہے تمہارے امام نہیں ہے. ہمارا جواب بہت زیادہ ہے. ایک جواب پہلے سن لیجئے، یہ تلاش کرنا بتا رہا ہے کوئی ہے. یہ 400 افراد تلاش کرنے گئے کیوں ہیں؟ آئیے ذرا میں جلد سے واقعات کو مکمل کر دوں. تو حضرت گرامی، آپ معتمد عباسی نے جب زہر دے دیا 11ویں امام کو تو اس نے سارے جاسوسوں کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد اس نے سوال کیا، بھائی اتنے تو مومن نہیں تھے جنازے میں جتنے فوجی تھے. میں نے کسی جنرل کا پاکستان کے جنازہ نہیں بتایا ہے. حضرت گرامی عجیب و غریب ہے کہ فوجی بھرے ہوئے ہیں، لشکری آ رہے ہیں اور ہر آدمی کہہ رہا ہے، نوٹس لے رہا ہے کہ کون کون آیا ہے، یہ کھڑا ہے جنازے میں، یہ ہے، یہ پہلی لائن میں ہے. واپس گئے، اس نے سوال کیا، سب صحیح ہو گیا؟ کہاں؟ جنازہ ہو گیا؟ ہاں. دفنا دیا؟ ہاں. کہاں؟ کہ وہیں وہ اپنے گھر میں واپس لے گئے جنازہ، اور جہاں پہ ان کے والد کی قبر تھی اس کے ساتھ میں امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ ہی ان کے بیٹے امام حسن رضی اللہ عنہ. سب صحیح ہو گیا؟ ہاں سب صحیح ہو گیا. جنازہ کس نے پڑھایا؟ کا پتہ نہیں. معتمد عباسی جو خلیفہ تھا اس نے سوال کیا، جنازہ کس نے پڑھایا؟ ان کا پتہ نہیں. کہا تو پھر سب صحیح کیسے ہو گیا؟ یہ اتنے جاسوس ہم نے ان کے گھر پہ بٹھائے اور ان جاسوسوں کو یہی نہیں پتا جنازہ کس نے پڑھایا، تو سب صحیح کیسے ہو گیا؟ کہ جنازہ کس نے پڑھایا؟ کہ پتہ نہیں. کچھ تو کوئی نشانیاں ہوں گی. ان کے بھائی جعفر نے جنازہ نہیں پڑھا. کہ جعفر کھڑا ہوا جنازہ پڑھانے، اتنے میں ایک بچہ انہی کے گھر سے باہر آیا اور آنے کے بعد اپنے چچا کی ابا میں ہاتھ ڈالا. کہ چچا جان ہٹ جائے، انا حق، میرا حق زیادہ بنتا ہے کہ اپنے بابا کا جنازہ پڑھاؤں، میرا حق زیادہ بنتا ہے. اس نے کہا بچہ کہاں؟ کتنے برس کا تھا؟ کہا 5-6 برس کا بچہ. کہا بچے کو عربی آتی تھی؟ انہوں نے کہا تجھ سے مجھ سے بہتر. کہا بادشاہ سلامت آپ کی بھی عربی اتنی اچھی نہیں جتنی اس بچے کی عربی تھی. کہا اس بچے نے جنازہ پڑھایا، جنازہ صحیح پڑھایا؟ کہا لگتا ہے نماز اسی کو آتی تھی، نماز بنی ہی اس بچے کے لیے تھی. کہا اس کی تلاوت کیسی تھی؟ اس نے جب قرآن سنا، کہا لگتا ہے قرآن آیا ہی اس کے لیے تھا. توجہ. کہ بچے کا چہرہ کیسا تھا؟ کہ نور بھی تھا، جلال بھی تھا، ہیبت بھی تھی. لگتا تھا یہی بچہ جلال الہی کی نشانی ہے. میں مکمل کر رہا ہوں، آخری جملے سن لیجئے. تو ایک مرتبہ سوال کیا کہ بچہ کون تھا؟ کہ نہیں معلوم، بچہ اس گھر سے آیا، وہ ابا قبا میں تھا، امامہ پہن. کب بچے نے امامہ پہن رکھا؟ یہ اہل بیت کا لباس، یہ جو علی ابن محمد پہنتے تھے، یہ ابن الرضا پہنتے تھے، یہ جو آل محمد والے پہنتے ہیں، وہی کہاں وہی لباس تھا، اس نے وہی سب پہن رکھا تھا. وہ بچہ آیا، اس نے جنازہ پڑھایا. کہا جنازہ واپس لے چلو میرے دادا کے ساتھ. کہا وہی تو بچہ ہے جس کے رونے کا ہم انتظار کر رہے تھے. کہا وہ رونے والا نہیں ہے، بڑا ہیبت اور جلال والا. ایک مرتبہ کہا سارے گھر کو گھیر لو، فوج بھیجو. 400 سپاہی کہنے پہ آئے تلاش کرو. 400 فوجیوں نے ڈھونڈا، انہیں امام نہیں ملے. وہیں سے شیعہ سنی اختلاف ہو گیا، تمہارے امام نہیں ہے. کیوں؟ 400 فوجیوں نے ڈھونڈا، انہیں نہیں ملے. ہم کہتے ہیں یہی دلیل ہے وہ ہے. یہیں سے غیبت شروع ہوتی ہے. بھائی سارا مجمع نہیں، فلسفے کا قانون ہے، نہ ملنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ فلسفے کا قانون ہے. قانون کیا ہے؟ نہ ملنا نہ ہونے کی دلیل. یہ پہنچ رہے ہیں، اب آپ کہیں گے اتنا تھکا کے فلسفہ شروع کر دیا. میں خدا گواہ ہے بہت سمپل اور سادہ گفتگو کر رہا ہوں. دیکھیں، نہ ملنا نہ، یہ فلسفے کا قانون ہے. نہ ملنا نہ ہونے کی دلیل. میری انگوٹھی مثال کے طور پہ آپ کسی مامرگاہ میں کھو جاتی، میں تلاش کرتا ہوں مجھے انگوٹھی نہیں ملتی. یہ نہ ملنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. نہ ملنا
نہ ہونے کی دلیل نہیں بلکہ نہ ملنے کی دلیل ہے. بہت سے خدا کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں نے مضمون مکمل کر دیا. عزیزان گرامی، نہ ملنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے ڈھونڈا، 400 لوگوں نے ڈھونڈا انہیں نہیں ملے، اس کا مطلب ہے نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں ہیں. وہ جب کہہ رہے ہیں کہ گھر میں گیا تھا بچہ، سرداب میں چلا گیا، تو وہ سب سرداب میں آئے انہیں نہیں ملے، وہیں سے غیبت شروع ہوئی. شیخ صدوق کا زور اس بات پہ کہ امام غیبت میں انویزیبل ہیں، نظر نہیں آتے. شیخ مفید ان کے شاگرد وہ کہتے ہیں نہیں، نظر آتے ہیں، پہچانے نہیں جاتے. آج کے فقہا کا میرا بھی یہی اعتقاد ہے کہ امام جسے چاہے نظر آئے، جسے چاہے نظر نہ آئے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. 11ویں امام نے 12ویں امام کا تعارف بھی کروایا، ان کے حفاظت بھی کی اور نظام بھی بنا کے دیا تاکہ شیعہ پھر غیبت میں یہ پریشان اور حیران نہ ہو جائے کہ ہم نے چلانا کیسے ہے زندگیوں کو. عزیزان گرامی، یہ پورا نظام آج جو ہمارے پاس ہے، جو آج ہم اعتقاد عمل کرتے ہیں، یہ امام علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا. اب دیکھو غیبت شروع ہونے والی ہے، غیبت میں یہ ہوگا، تمہیں امام تک ایکسس نہیں ہوگا، رسائی نہیں ہوگی. عزیزان گرامی، پورا نظام. اور وہ جو 12 علیہ السلام کا غیبت میں جانا، وہیں سے گھر میں، اور جو بھی سامرہ کی زیارت کرے گا اسے 12 امام کی زیارت کا ثواب ملے گا جو سرداب میں جائے گا. یا امام علیہ السلام نے تاکید کی اور کہا خبردار جب ہماری زیارت کے لیے آنا تو اس نیت سے نہ آنا کہ وہ مردہ، جو ہمیں مردہ سمجھ کے زیارت کرے گا اس کی زیارت قبول نہیں ہے. زیارت اسی کی قبول ہے جو زندہ سمجھ کے زیارت کرے. حبیب خدا رسول خدا کی حدیث ہے من زارنی بعد مماتی کمن زارنی فی حیاتی، جو میرے مرنے کے بعد میری زیارت کرے بالکل ایسا جیسے زندگی میں میری زیارت. حضرات گرامی، ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں. میں نے مکمل کر دیا، میں 1 گھنٹہ بولا نہیں چاہ رہا تھا، میں نے کوشش کی کہ میں وقت کے اندر مکمل کروں بات کو. حضرات گرامی، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. آج جانتے ہیں نا منگل اور بدھ کی درمیانی شب ہے جو امام زمانہ سے منسوب ہے، توسل سے منسوب ہے، اور مسجد سہلہ کی شب ہے جو آج رات میں مسجد سہلہ میں جاتا ہے اس کو 40 ہفتے جائے تو امام کی زیارت ہوتی ہے. لیکن اس کی شرائط ہے کہ حلال کھائے، حرام نہ کھائے، والدین کا نافرمان نہ ہو، قطع رحم نہ ہو، یعنی صلہ رحم کرے، اپنے خونی رشتہ داروں سے ملتا جلتا ہو. شرائط ہیں. نماز کا پابند ہو. یہ ساری شرائط پوری کرے گا تو امام سے ضرور ملے گا. آج بھی، اور آپ کا میرا اعتقاد ہو نہ ہو، بہت سے کافروں کا اس پہ بہت اعتقاد ہے. بہت سے افراد دیکھے گئے ہیں سامرہ میں اور کوفہ میں مسجد سہلہ کے اندر یہ سوال کرتے ہوئے پروردگارا تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. اے صاحب زمان، مولا ہم آپ کی بارگاہ کے اندر یہ جملے پیش کر رہے ہیں. مولا ہمارے لیے یہ میلاد عید جیسا ہے. آپ کے بابا کا میلاد ہمارے لیے عید ہے. عید پہ ہر چھوٹا بڑے سے عیدی مانگتا ہے. مولا ہم آپ سے عیدی مانگنے آئے ہیں، ہمیں عیدی عنایت فرمائیں. مولا ہمیں اپنے انصار میں شمار فرمائیں. پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، خاص طور سے شام اور عراق کے روزوں کی حفاظت فرما. جنت البقیع، جنت معلیٰ دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ بہت سے لوگوں نے ہم سے التماس دعا کی ہے، جتنے بھی لوگوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں سب کی دعائیں مستجاب فرما.